اہم خبر آپ کو دیں، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل سے خطاب۔ انہوں نے کہا اسرائیل جنگی جرائم ہے، معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ہماری ایٹمی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ اسرائیل نے جان بوجھ کر معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کی جانب سے شہروں میں سویلین املاک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایرانی عوام کے خلاف بلا جواز جنگ مسلط کی گئی۔ خود مختاری کی حفاظت کرنا ہمارا بنیادی حق ہے۔ انہوں نے کہا اسرائیل کو اقوام متحدہ چارٹر کے مطابق جواب دے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ چارٹر ہمیں اپنے ملک کے دفاع کا مکمل حق فراہم کرتا ہے۔ اور اب بات کریں گے ہاکی نیشنز کپ میں پاکستان کی ہاکی ٹیم چھا گئی۔ فرانس کو پلنٹی شوٹ آؤٹ پر شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی۔ مقرر وقت میں سکور 3-3 گول سے برابر رہا۔ پلنٹی شوٹ آؤٹ پر پاکستان نے فرانس کے 5 میں سے 3 گول روکے۔ پاکستان نے 4 میں سے 3 بار گیند جال میں پہنچائی۔ فراز، سفیان خان اور رانا وحید نے 1-1 گول کیا۔ گروپ مرحلے میں پاکستان 1 میچ جیتا، 1 ہارا اور 1 میچ برابر کیا۔ قومی کھلاڑی پیسوں کے نہ ملنے کے باوجود پوری جان مار رہے ہیں۔ حکومتی سپورٹ مل جائے تو اولمپک گولڈ میڈل بھی جیت لیں گے۔ اولمپئن حنیف خان کی اے آبائی نیوز سے گفتگو، کہا دوسرے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ فیورٹ ہے۔ فائنل میں پاکستان وہ ٹیم نہیں ہوگی جو گروپ میں تھی۔ ٹکر کا مقابلہ ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان جیتے گا۔ یہ بغیر پیسے کے بچے اتنا کھیل رہے ہیں تو جب ان کے جیب میں پیسے ہوں گے تو یہ اور کتنی اچھی پرفارمنس دیں گے۔ پر تھوڑی سی جو ہے وہ گورنمنٹ کی آشیرواد کی ضرورت ہے۔ یہی بچے آپ کو کل گولڈ میڈل لا کے دیں گے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم اسٹرانگ ہے، پورے ٹورنامنٹ میں وہ نمبر 1 ہے۔ پاکستان سے جب فائنل میں مقابلہ ہوگا نیوزی لینڈ کا تو وہ مقابلہ نہیں ہوگا جو راؤنڈ کے میچ میں ہوا تھا۔ یہ وہ مقابلہ ہوگا فائنل والا اور انشاءاللہ نیک ٹو نیک ہار جیت ہوگی۔ پاکستان علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکہ میں دانشوروں، صحافیوں اور پالیسی ماہرین سے گفتگو میں اس بات پر زور دیا کہ علاقائی اور عالمی تنازعات کو مذاکرات، سفارتکاری اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے حل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بعض علاقائی کرداروں کی جانب سے دہشت گردی کی سرپرستی سے بھی پردہ اٹھایا۔ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے، تناؤ کے خاتمے کے لیے تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امریکہ میں معروف دانشوروں، تجزیہ کاروں، پالیسی ماہرین اور بین الاقوامی میڈیا کے نمائندوں سے تفصیلی تبادلہ خیال۔ تنازعات کو مذاکرات، سفارتکاری اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق حل کرنے پر زور دیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مارکہ حق اور آپریشن بنیادم مرصوص کے مختلف پہلوؤں پر بھی گفتگو کی۔ دہشت گردی سے متعلق پاکستان کا نقطۂ نظر پیش کیا۔ بعض علاقائی کرداروں کی جانب سے دہشت گردی کی سرپرستی اور اسے بطور ہائیبرڈ جنگ کے ٹول کے طور پر استعمال کرنے سے بھی پردہ اٹھایا۔ واضح کیا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں صف اول میں رہا، انسانی اور اقتصادی سطح پر بے پناہ قربانیاں دیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستان اور امریکہ کے دیرینہ تعلقات پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں بالخصوص انسداد دہشت گردی، علاقائی سلامتی اور اقتصادی ترقی سمیت کئی شعبوں میں تاریخی تعاون رہا ہے۔ انہوں نے باہمی احترام، مشترکہ اسٹریٹجک مفادات اور اقتصادی استحکام پر مبنی کثیر الجہتی تعلقات کی ضرورت پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستان کے دستیاب وسائل اور اس سے استفادہ کی ضرورت پر بھی روشنی ڈالی۔ کہا پاکستان میں IT، زراعت، معدنیات اور کانکنی کے شعبے میں بے پناہ مواقع ہیں، بین الاقوامی شراکت دار اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ایران اسرائیل جنگ سے امریکہ 2 ہفتے تک الگ رہے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ 2 ہفتے بعد فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کہتی ہیں ٹرمپ 2 ہفتے میں اسرائیل ایران جنگ میں امریکی کردار پر فیصلہ کریں گے۔ ایران کے ساتھ ممکنہ مذاکرات کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔ جنگ میں شامل ہونا ہے یا نہیں جلد فیصلہ کر لیا جائے گا۔ اسرائیل ایران کشیدگی پر امریکی حکمت عملی زیر غور ہے۔ ایران سے مذاکرات کا امکان ہے اور فیصلہ اس کی بنیاد پر ہوگا۔ ٹرمپ حکومت اسرائیل کی حمایت جاری رکھے گی۔ Directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go
within the next 2 weeks. سینیٹر فیصل وابڈا نے 2 دن پہلے کہہ دیا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی ملاقات سے اچھی خبریں سامنے آئیں گی. فیلڈ مارشل عاصم منیر جیتے ہوئے سپر سالار کی حیثیت سے امریکی صدر سے مل رہی ہیں. 40 سال سے جو اچھی خبریں نہیں ملیں اگلے 40 سال کی اچھی خبریں ملیں گی. سال سے جو خبر نہیں آئی تھی وہ اگلے 40 سال کے لیے خبر آئے گی. معاشی بھی ہے اور ادروائز بھی پاکستان اور پاکستان کی فوج اور اس کے دفاع کے ساتھ اسٹریٹجک جو انگیجمنٹ سر تو معاشی تو اس میں ڈیفینیٹلی ہے. تو سب اچھی خبریں آ رہی ہیں. ایک آدمی آپ کو ایسا مل گیا جو لیڈ کر رہا ہے فرنٹ سے, اور یہ کام اگر 25 سال پہلے شروع ہو جاتا تو ہم بہت آگے نکل جاتے. یہی وہ سارے لوگ ہیں, یہی وہ ساری شکلیں ہیں جو اب آپ کو مثبت کردار ادا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو اس کا کریڈٹ تو جس کو جاتا ہے وہ چیف کو جاتا ہے, وہ آپ دے رہے ہیں اور سب برملا دے رہے ہیں اور خوشی سے دے رہے ہیں, ایکسائٹمنٹ سے دے رہے ہیں, وچ از ویری گڈ اینڈ ویری پروگریسو اینڈ فار پروڈکٹیو پاکستان. اور بھارتی میڈیا شرمندگی پروف ہو گیا. پھر جھوٹ چلا دیا. گودی میڈیا سے ایران اسرائیل جنگ میں امریکہ کے پاکستان سے فوجی اڈے مانگنے کا جھوٹ پھیلایا جانے لگا. سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بھی پاکستان مخالف پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے. پاکستانی فضائی حدود کو ایران کے خلاف انٹیلیجنس کے لیے استعمال کرنے کا جھوٹا پروپیگنڈا بھی پھیلایا جا رہا ہے. پاکستان کے فوجی اڈوں اور فضائی حدود کے استعمال کے بارے میں پروپیگنڈا بے بنیاد اور مضحکہ خیز ہے. بھارتی میڈیا اور اس کی پراکسیز کا مقصد پاکستان کو بدنام کرنا ہے. پاک بھارت جنگ کے دوران بھی گودی میڈیا نے جھوٹ بولنے کے ریکارڈ توڑے. اسرائیل کا 4 شیلڈ والا دفاعی نظام ایرانی میزائلوں کے سامنے فیل ہو گیا. ایران نے تازہ حملوں میں کئی میزائلوں اور 100 سے زیادہ ڈرون سے نشانہ بنایا. ٹیکنالوجی پارک, مائکروسافٹ آفس, فوجی تنصیبات سمیت متعدد عمارتیں ملیہ میٹ ہو گئیں. اسرائیلی حکام نے ایران پر کلسٹر بم استعمال کرنے کا الزام لگا دیا. ایران نے جنوبی اسرائیل کے شہر بیرشیبا پر ایک ساتھ کئی میزائل اور 100 سے زیادہ ڈرونز فائر کیے. مائکروسافٹ کی عمارت شعلوں میں گھر گئی. ٹیکنالوجی پارک اور اسرائیلی فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا. بیرشیبا کا ریلوے اسٹیشن بند کر دیا گیا. اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں رات بھر میزائل اور ڈرونز تاک تاک کر اہداف کو نشانہ بناتے رہے. ایران کے حملوں نے حیفا کو کھنڈر بنا دیا. اسرائیلی فوج نے آئرن ڈوم کی ناکامی چھپانے کے لیے تہران پر کلسٹر بم مارنے کا الزام لگا دیا. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایک میزائل فضا میں پھٹا اور پھر چاروں طرف میزائلوں کی بارش ہو گئی. ایران کے اوپر تلے حملوں کے بعد اسرائیلی شہری بوریا بستر لپیٹ کر بھاگتے نظر آ رہے ہیں, جنہیں لے جانے کے لیے بسیں کم پڑ گئیں. اسرائیلی حکام کا کہنا ہے عمارتوں, گھروں اور گاڑیوں کے نقصان کے ازالے کے لیے 30,000 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں. ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ابھی ہم نے اپنی ظاہری صلاحیت کا 30% اور خفیہ صلاحیت کا محض 5% استعمال کیا ہے. اسرائیل پر کیے جانے والے حملے ایران کی فوجی طاقت ظاہر کرتے ہیں. سینئر کمانڈر محسن رضائی کہتے ہیں کسی نے تصور نہیں کیا تھا کہ ایرانی میزائل 4 دفاعی شیلڈز والے اسرائیلی فوجی مراکز کو تباہ کر دیں گے. الفتح اور سجیل میزائلوں نے دشمن کے دفاعی نظام کو نقصان پہنچایا اور بڑے پیمانے پر تباہی مچائی. ان کا کہنا تھا ہمارے سائنسدان اور کارخانے محفوظ ہیں. اسرائیلی حملے سے پہلے تمام ایٹمی مواد محفوظ اور افزودہ یورینیم خفیہ مقام پر منتقل کر دیا تھا. اسرائیل کے ایران پر مسلسل حملے جاری ہیں. صہیونی فوج نے دارالحکومت تہران اور ایران کے مغربی علاقوں میں ملٹری تنصیبات کو نشانہ بنایا. تہران میں اسرائیلی فوج نے ایک اور اسپتال پر بم گرائے. یہ اسرائیلی دہشت گردی کا نشانہ بننے والا تیسرا اسپتال ہے. صہیونی فوج نے تہران میں ایرانی داخلی سلامتی کے ہیڈ کوارٹر کے علاوہ فوجی تنصیبات اور جوہری مقامات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر دیا. اسرائیلی فوج نے ایران پر آج کیے جانے والے حملے میں 60 طیاروں سے 120 اہداف کو نشانہ بنایا. 3 میزائل لانچنگ پیڈ تباہ ہو گئے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آف نیوکلیئر ویپنز پروجیکٹ کے ہیڈ کوارٹرز اور میزائل بنانے والی فیکٹری بھی تباہ کیے جانے کے اطلاعات ہیں. حملوں میں ایرانی سائنسدان اور کمانڈر شہید ہوئے. اور روس نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کے قتل سے پینڈورا باکس کھل جائے گا. ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا کہ ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کیا گیا تو انتہائی منفی رد عمل آئے گا.
روس ایسے کسی بھی عمل کی سختی سے مخالفت کرے گا۔ روسی ترجمان نے ایران میں حکومت کی تبدیلی بھی ناقابل تصور قرار دی۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل کے ایران پر حملوں کے باوجود جذبہ ایمانی سے سرشار ایرانی قوم نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے نکلی۔ پریس ٹی وی اور تسنیم نیوز کی جانب سے شیئر کی گئی ویڈیوز اور ایکس پر شیئر تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے بڑی تعداد میں مرد و خواتین نماز جمعہ کے لیے جمع ہوئے اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف کلمہ حق بلند کیا۔ اور غزہ میں بچوں کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کو لگاتار دوسرے سال بلیک لسٹ میں شامل کر لیا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی علاقوں میں بچوں کے حقوق کی خلاف ورزیاں سب سے زیادہ ہوئیں۔ اسرائیلی افواج نے غزہ میں ہر اس جگہ کو نشانہ بنایا جہاں بچے موجود تھے۔ رپورٹ میں غزہ میں 1259 فلسطینی بچوں کی شہادت کی تصدیق کی گئی، جبکہ فلسطینی حکام کے مطابق شہید ہونے والوں کی تعداد 4470 ہے۔ رپورٹ کے مطابق لیبنان میں بھی اسرائیلی فوجی کارروائیوں میں 500 سے زائد بچے شہید یا زخمی ہوئے۔ ایران نے اسرائیل کو دن میں تارے دکھا دیے۔ ایران کے تابڑ توڑ حملوں نے صہیونی ریاست کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ایسا جواب دیا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ ایرانی میزائلوں سے اسرائیلی شہر نشانہ بن رہے ہیں۔ یہ میزائل رات میں آتش بازی اور دن میں ایئر شو کا منظر پیش کرتے ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر گورنر سندھ کے دفتر کے تالے کھول دیے گئے۔ قائم مقام گورنر سید اویس قادر شاہ نے چارج سنبھال لیا اور گورنر کے عملے سے ملاقات کی۔ اویس قادر شاہ نے کہا کہ پہلے کہا گیا چابی گورنر کامران ٹیسوری اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ عدالتی احکامات کے بعد گورنر ہاؤس آفس کھل گئے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری دفتر کی چابیاں ساتھ لے کر ترکیہ چلے گئے۔ قائم مقام گورنر دروازے پر کھڑے تالے کا منہ تکتے رہے۔ قائم مقام گورنر اویس قادر شاہ محرم الحرام سے متعلق اجلاس کی صدارت کرنے گورنر ہاؤس پہنچے تو گورنر کا دفتر بند تھا۔ عملے نے بتایا آپ اندر نہیں جا سکتے، دفتر کی چابیاں تو گورنر کامران ٹیسوری اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں۔ اویس قادر شاہ گورنر ہاؤس سے سیدھے پٹیشن لے کر سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ موقف اپنایا، قائم مقام گورنر کو دفتری امور سے روکنا آئین کے آرٹیکل 104 کی خلاف ورزی ہے۔ عدالت نے اویس قادر شاہ کو گورنر ہاؤس کے تمام دفتروں تک رسائی دینے کا حکم دیتے ہوئے پرنسپل سیکرٹری سے پیر کو رپورٹ طلب کر لی۔ عدالتی حکم نامے کی کاپی صدر مملکت اور پرنسپل سیکرٹری گورنر ہاؤس کو ارسال کرنے کا بھی کہا۔ جی ہاں، ہاکی نیشنز کپ میں پاکستان کی ہاکی ٹیم چھا گئی۔ فرانس کو پلنٹی شوٹ آؤٹ پر شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ مقررہ وقت میں اسکور 3-3 گول سے برابر رہا۔ پلنٹی شوٹ آؤٹ پر پاکستان نے فرانس کے 5 میں سے 3 گول روکے۔ پاکستان نے 4 میں سے 3 بار گیند جال میں پہنچائی۔ اور شائقین ہاکی کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے، اس وقت پاکستانی ہاکی ٹیم کے کپتان حماد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور حماد، سب سے پہلے بہت بہت مبارک ہو، پاکستان نے شاندار کارکردگی دکھائی اور فائنل تک رسائی کی۔ السلام علیکم جی، ماشاءاللہ آج پوری قوم کو میری ٹیم کی طرف سے اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کی طرف سے بہت بہت مبارک۔ جو کام میری ٹیم نے آج کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پہلے کبھی ہوا ہو۔ جو ٹویٹ جو پاکستان میں چل رہی تھیں ساری سرگرمیاں کہ لڑکوں کو فیسلٹیز نہیں ملتی، پیسے نہیں ملتے، اس کے باوجود لڑکوں نے بڑی ایفرٹ کی، جان تک ماری اور پاکستان کے لیے نیشنز کپ ہاکی کے فائنل میں کوالیفائی کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کریڈٹ میری ٹیم کے لڑکوں کو جاتا ہے جنہوں نے آل آؤٹ جا کے پرفارم کیا۔ ٹیم مینجمنٹ کو جاتا ہے کہ جنہوں نے بچوں کو بتایا کہ کیسے پرفارم کرنا ہے۔ سو میں پوری قوم کو ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں۔ حماد بٹ، فرانس کی ٹیم ناقابل شکست رہی تھی گروپ میچز میں، اور آپ جو ہے
ایک میچ جیتے، ایک ہارے اور ایک میچ برابر کیا، اس کے باوجود بھی آپ نے فرانس کو شکست دی ہے. کتنا حوصلہ بلند تھا اس میچ میں آپ کا؟ مرال الحمدللہ کافی ہائی تھا. ہم نے کل بھی ہمارا ریسٹ ڈے تھا، یسٹرڈے ہم نے ٹریننگ کی. فرانس کے جو مسٹیکس تھیں ان پہ ہم نے کام کیا، کیونکہ ہر ٹیم میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے. ہم نے ان کی ویڈیو کو انالائز کیا، اس پہ کام کیا، اور آج بڑا اچھا ٹیم نے پرفارم کیا. ٹیم نے آل آؤٹ جا کے پرفارم کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا کریڈٹ میری ٹیم کو، میرے لڑکوں کو اور پاکستان ٹیم، میری ٹیم کی مینجمنٹ کو جاتا ہے کہ جیسے آل آؤٹ جا کے. اور دیکھیں فرانس ورلڈ نمبر 10 رینکنگ ہے. اگر دیکھا جائے آن پیپر تو ہمارا بالکل مقابلہ نہیں بنتا. اللہ تعالیٰ کی مدد شامل تھی. اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم نے بالکل یہ چیز جو ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کی مدد شامل تھی، اسی لیے ہم نے آج جو ہے فرانس کو جو ہے وہ شکست دی. میں سمجھتا ہوں ہاکی میں رینکنگ بالکل نہیں دیکھی جاتی. جیسا کہ فرانس نے بڑا اچھا پرفارم کیا. فرانس ایک بہت اچھی ٹیم ہے، بڑا ٹف ٹائم دیا فرانس نے، پر میرے لڑکوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی پرفارم کرنے میں، اور پاکستان کے لیے جو ہے وہ فائنل کے لیے جگہ بنائی. عماد، پہلے 2 کوارٹرز میں فرانس کو برتری حاصل تھی. پاکستان کے کھلاڑیوں نے کم بیک کیا، پھر 3-2 پر چلے گئے، پھر اس کے بعد 3-3 سے برابر ہوا اور پلینٹی شوٹ آؤٹ پر یہ فیصلہ کیا. تو تمام میچ کے اندر کہیں پریشر محسوس ہوا آپ لوگوں کو؟ پریشر ضرور ہوتا ہے، اتنا بڑا میچ ہے. دیکھیں کہ ہم سمجھ لیں کہ اپنی کشتیاں جلا کے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہم صرف جو ہمارے سینے پہ چاند تارا لگا ہے، ہم صرف اس کی خاطر کھیل رہے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہمارے پیچھے جو گورنمنٹ ہیں، جو ادارے ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو لوگ ہیں، اب ان کو سوچنا چاہیے کہ ہاکی کو کس سمت میں لے کے جانا ہے اور ہاکی کیسے بہتر ہو سکتی ہے. لڑکے بالکل پرفارم کر رہے ہیں، جتنا لڑکے پرفارم کر سکتے ہیں اس سے ڈبل پرفارم کر رہے ہیں، پوری جان مار رہے ہیں. اب پیچھے جو جتنے لوگ بیٹھے ہیں اب ان کو سوچنا چاہیے. اور 24 کروڑ 240 ملین جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو ہاکی کے بارے میں سوچنا چاہیے. ایک ہی گیم کو فوکس کر کے مت چلیں پلیز. میری ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ پاکستان ہاکی میں ابھی بھی ایسے پلیئر موجود ہیں جو پاکستان کو ورلڈ چیمپئن اور اولمپک چیمپئن بنا سکتے ہیں. عماد، ٹیم لیڈر کے طور پہ آپ نے کیسے موٹیویٹ کیا؟ ڈیلی الاؤنس بھی نہیں ملتے، بڑے مسائل بھی ہیں، آپ نے بھی ذکر کیا اس کا. مسائل بہت زیادہ ہیں، لڑکوں کو موٹیویٹ کرنا بہت مشکل ہے، پر میرے لڑکے جو ہیں وہ میرے ساتھ چلتے ہیں. میری ایک آواز پر پوری ٹیم لبیک کہتی ہے. الحمدللہ میں اپنے لڑکوں پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ جیسے انہوں نے آل آؤٹ جا کر پرفارم کیا. عماد، فائنل کے لیے کیسی تیاریاں، کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ کی؟ انشاءاللہ ابھی تو ہم گراؤنڈ میں موجود ہیں. نیوزی لینڈ اور کوریا میچ کھیل رہی ہے، ہم ان کی اسٹریٹجی دیکھ رہے ہیں، ان کا تھوڑا میچ دیکھ رہے ہیں. 2 کوارٹر ہم دیکھیں گے، اس کے بعد کل ہمارے پاس تھوڑا ٹائم ہے، ہم ویڈیو دیکھیں گے، اس پہ انالائز کریں گے، اور انشاءاللہ کل ایک نیا دن اور بہترین طریقے سے آپ کو میری ٹیم نظر آئے گی. انشاءاللہ پوری قوم سے دعاؤں کی اپیل ہے، اور انتظار کریں انشاءاللہ ہم کب لے کے پاکستان آئیں گے اللہ کے حکم سے. عماد بھائی، وزیر اعظم اور صدر مملکت نے بھی آپ کو مبارکباد دی ہے، جو پولیٹیشنز ہیں، چیئرمین سینٹ ہیں، انہوں نے بھی مبارکباد دی ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میں ان کا بڑا مشکور ہوں. پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب اور آرمی چیف صاحب کو بڑی مبارکباد پیش کروں گا. وہ بھی ایک ٹائم پہ ابھی بھی سٹل ان کی سپورٹ ہے پاکستان ہاکی کو. اور مریم نواز صاحبہ جو چیف منسٹر ہیں ان کو بھی مبارکباد، اور ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہاکی پاکستان کا نیشنل گیم ہے، ہاکی پاکستان کی ہاکی کے لیے پلیز تھوڑی سی ایفرٹس اور کریں. صرف ایک اور قدم کی ضرورت ہے، انشاءاللہ یہی بچے پاکستان کے لیے ورلڈ چیمپئن اور اولمپک چیمپئن بنیں گے. اچھا عماد، ایک اور چیز، کی پلیئرز کی اگر بات کریں جو پرفارمنس دیتے رہے تمام میچز میں، رانا کی بات کریں، انہوں نے بھی کافی اچھی پرفارمنس دی، ہر میچ میں انہوں نے گول کیا. اور کون کون سے آپ کے کھلاڑی ایسے ہیں جو کی پلیئرز ہیں آپ کے فائنل کے لیے؟ سمجھتا ہوں کہ رانا وحید از اے بریلینٹ پلیئر. اس نے ماشاءاللہ آل آؤٹ جا کے پاکستان کے لیے پرفارم کیا ہے. ایسا پلیئر میں نہیں سمجھتا کہ آج کی جو ہاکی ہے اس میں پوری کسی ورلڈ کی بیسٹ ٹیم میں ایسا پلیئر نہیں ہے، اور جو پاکستان کے پاس ہے. رانا وحید از اے امیزنگ پلیئر. اس کے بعد حنان شاہد، میں سمجھتا ہوں حنان شاہد پاکستان کے پاس ایک ایسی اسکل ہے کہ جو پوری دنیا میں کسی ٹیم کے پاس نہیں ہے. اس کے بعد میرے پاس مڈ فیلڈ میں زکریہ ہے، عبد الرحمان ہے، احمد ندیم ہے، سلمان رزاق ہے. میرے بڑے بڑے اچھے لڑکے ہیں، اور انشاءاللہ یہی لڑکے آگے پرفارم کرتے رہے، کھیلتے رہے، ان کو ایکسپیرینس ملتا رہا تو یہ آگے جا کے اور بہتر کھیل سکتے ہیں. عماد بھائی، آپ یقیناً تھکے بھی ہوں گے، میچ آپ نے کھیلا اور آپ نے کہا بھی آپ دوسرا سیمی فائنل بھی دیکھ رہے ہیں، یقیناً وہاں سے بھی دیکھیں گے دونوں ٹیموں کی کیا پلاننگ ہوگی فائنل کے لیے اور وہاں پہ وہ کیسے کھیل رہے ہیں. تو کتنے آپ پرجوش ہیں فائنل کے لیے؟ انشاءاللہ پرجوش پورے ہیں. تھوڑا سا تھکاوٹ تو ہوتی ہے، پھر آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ ریسٹ کریں گے بھی جا کے ڈنر کے بعد. تو کل ایک نئی اسٹریٹجی سے، ایک نئی تیاری سے، ایک نئے جوش اور نئے جذبے سے گراؤنڈ میں اتریں گے. ایک بار پھر آپ کو بہت بہت مبارک ہو عماد بٹ. پاکستانی ہاکی ٹیم کے کپتان ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان نے شاندار کامیابی حاصل کی، فرانس کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا.
آپ کو اس وقت لے چلیں گے استنبول، جہاں پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی گرینڈ یوتھ ایوارڈ کی تقریب میں شرکت۔ ترکی کے صدر طیب اردوغان اس وقت اس تقریب میں موجود ہیں اور یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، انہیں ایوارڈ دیا جائے گا اور اسحاق ڈار وزیر خارجہ کونسل اجلاس میں شرکت کے لیے استنبول ہیں اور اس وقت جو ہیں نائب وزیر اعظم ترک صدر کے اعزاز میں OIC یوتھ فورم ایوارڈ تقریب میں شریک ہیں۔ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، مصافحہ کیا گیا ہے ترک صدر کے ساتھ اور یہ تقریب ہے جو ہے OIC یوتھ فورم ایوارڈ تقریب، جس میں اس وقت ترک صدر موجود ہیں اور پاکستان کی نمائندگی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کر رہے ہیں۔ چینی کے سٹے بازوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، وزیر اعظم نے اہم اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں چینی کی قیمتوں میں مصنوعی اضافے کی روک تھام پر بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے گزشتہ روز قیمتوں میں مصنوعی اضافے پر کریک ڈاؤن کی منظوری دی تھی۔ کراچی سے بازیاب ہونے والی شہداد پور کی 3 بہنیں اور بھائی عدالت میں پیش۔ وشنا بائی، جیا بائی اور دیا بائی اور ہنی کمار نے عدالت میں بیان دیا کہ انہوں نے 2024 میں مرضی سے اسلام قبول کیا اور وہ شیلٹر ہاؤس کراچی میں رہائش پذیر ہیں۔ ایڈیشنل اینڈ سیشن جج اعزاز علی چانڈیو کی عدالت نے جیا بائی اور دیا بائی کو شیلٹر ہاؤس کراچی میں رہنے کی اجازت دی تھی۔ عدالت 15 سالہ وشنا بائی اور 13 سالہ ہنی کمار کو والدین کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے اغوا کے الزام میں زیر حراست ذوالفقار خاصقیلی اور فرحان کو رہا کر دیا۔ مانسہرہ کے سیاحتی مقام ناران میں گلیشیئر کے نیچے دب کر بچے سمیت 3 سیاح جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والے سیاحوں کا تعلق لاہور سے ہے۔ سونی گلیشیئر پگھلنے سے سیاح اس کی زد میں آئے۔ بچے سمیت 3 سیاح موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ ریسکیو ٹیموں اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر گلیشیئر سے لاشیں نکال کر ناران اسپتال منتقل کی۔ جاں بحق ہونے والے سیاحوں کا تعلق لاہور کے علاقے مغل پورہ سے ہے۔ جاں بحق ہونے والے سیاحوں میں طاہر محمود، الحبیب شفیق اور 13 سال کا ابو بکر شامل ہے۔ ضلع انتظامیہ نے سیاحوں سے اپیل کی ہے کہ گلیشیئر کے اندر جانے سے گریز کریں۔ اسرائیلی فوج کی دہشت اور بربریت جاری، غزہ میں امدادی سامان لینے کے لیے جمع ہونے والے ہجوم پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، 23 فلسطینی شہید ہو گئے۔ BBC کے مطابق وسطی غزہ میں امدادی مرکز کے قریب ٹینکوں اور ڈرونز نے ہزاروں افراد پر فائرنگ کی۔ نصیرات اسپتال کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ 23 افراد کی لاشیں اور 100 زخمی اسپتال لائے گئے ہیں۔ اس سے پہلے سونی فوج نے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 92 فلسطینی شہید اور 221 زخمی کیے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے پناہ گزین کیمپ اور سیف زون پر بم برسائے جا رہے ہیں۔ شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 55,706 ہوگی، 1,30,000 سے زائد زخمی ہیں۔ غزہ میں خوراک اور پانی کی کمی شدت اختیار کر گئی ہے۔ خوراک اور پانی کے لیے ترستے فلسطینی بچے کی ویڈیو وائرل ہو گئی، جس میں فلسطینی بچہ روتے ہوئے بتا رہا ہے کہ وہ روٹی کی جگہ مٹی کھانے پر مجبور ہے۔ مٹیاری میں سرکاری اسکول کے استاد نے مثال قائم کر دی۔ موسم گرما کی تعطیلات میں آرام کے بجائے لوگوں کے گھروں میں میٹھے پانی کے ہینڈ پمپ لگوا دیے۔ رپورٹ کریں گے امتیاز علی چنا۔ سرکاری پرائمری اسکول کے ٹیچر منظور عمرانی ہیں، جو صبح سویرے ہی غریب اور نادار لوگوں کے گھروں میں میٹھے پانی کی فراہمی کے لیے نل خریدنے کے لیے دکانوں کا رخ کرتے ہیں اور پانی کے نل خرید کر مستحق اور ضرورت مند لوگوں کے گھروں میں لگوا رہے ہیں۔ گورنمنٹ ٹیچر ہوں، پرائمری اسکول ٹیچر سے لوگ ہمارے ارد گرد کے یا گاؤں کے جو بھی لوگ ہیں ان کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ اگر یہ چھٹیوں کو کارگر کیا جائے اور ان میں لوگوں کو یہ ہینڈ پمپ جو ہاتھ والے ہیں صاف پانی وہ لگوا کے دیے جائے۔ اسکول ٹیچر کا کہنا ہے کہ موسم گرما کی تعطیلات میں بجائے گھر بیٹھنے کے اس شدید گرمی میں غریب اور نادار لوگوں کو میٹھے پانی کی فراہمی کا بندوبست کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تقریباً 200 سے پمپ لگوا لیے ہیں ابھی، اور ابھی تک ہمارا کام شروع ہے۔ گرمی کی شدت بہت ہے اور گرمی چل رہی ہے، اس میں ہر گھر میں ایک ہینڈ پمپ ہونا لازمی ہے۔ یہ بہت ہی اجر اور ثواب کا کام ہے۔ انسانیت کا درد رکھنے والے اس اسکول ٹیچر منظور عمرانی کا کہنا ہے کہ پانی پر سب کا حق ہے اور یہ حق دینے کے لیے میں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہا ہوں۔ کیمرہ مین خلیل احمد کے ساتھ امتیاز علی چنا، ARY نیوز، مٹیاری۔ بلوچستان کے علاقے موسیٰ خیل میں اعلیٰ معیار کے لہسن کی پیداوار کاشتکاروں کے لیے بیکار
अच्छी फसल के बावजूद काश्तकार मुनासिब मुआवजा मिलने में नाकाम रहते हैं। वजूहात क्या हैं, बता रहे हैं अब्दुर्रहमान मुसाखिर। यहाँ की मिट्टी सोना उगलती है। बिल्कुल भी फसल है। ये है जिला मुसाखिल की जरखेज जमीन, जहाँ किसानों ने अनथक मेहनत से लहसुन की शानदार फसल तैयार की है। बेहतरीन फसल, जबरदस्त, बिल्कुल भी फसल है। यहाँ का लहसुन न सिर्फ पंजाब की मंडियों में पसंद किया जाता है, बल्कि इसकी सफाई और मयार के बायस मांग भी ज्यादा है। लेकिन काश्तकारों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट के बुनियादी ढांचे की खराबी और महकमा ज़राअत की अदम मदद के बायस इनकी मेहनत ज़ाया हो रही है। हुकूमत कहती है कि किसानों की फलाह के लिए काम हो रहा है, लेकिन हमारे इलाके में कोई अफसर तक नहीं आता। सड़कें टूटी फूटी पड़ी हुई है। यहाँ की मिट्टी सोना उगलती है, लेकिन हमें न जदीद बीज मिलते हैं, न खाद की कोई सप्लाई होती है। काश्तकारों का मुतालिबा है कि महकमा ज़राअत इन्हें जदीद तरीन काश्त के तरीके सिखाए, मयारी अद्वियात और खाद मुहैया करे और सबसे बढ़कर हुकूमत ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके। जरखेज ज़मीनें और मेहनती किसान, अगर इन्हें सही सहूलियात फराहम कर दी जाए तो मुसाखिर न सिर्फ इलाकाई बल्कि कौमी सतह पर भी ज़रूरी शोबे में अहम किरदार अदा कर सकता है। कैमरा टीम के साथ अब्दुर्रहमान मुसाखिल, ARY न्यूज़ मुसाखिल। खबर ये कि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की वफ़द के साथ यूरोपीय वज़राए ख़ारिजा से मुलाकात हुई है। ईरानी वफ़द ये बता रहा है कि फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन हुक्काम से मुलाकात संजीदा और बावक़ार रही। ईरानी वफ़द की जानिब से कहा गया कि जनेवा में मुज़ाकरात का पहला दौर तमाम फ़रीक़ैन के मौक़िफ़ पर मुश्तमिल था। यूरोपीय फ़रीक़ैन ने मुशावरत के लिए बातचीत में वक़फ़ा लिया है। जारहियत के ख़ात्मे के बाद ही सिफारतकारी की राह खुलेगी। बाज़ नुकात में वजाहत की ज़रूरत है ताकि सिफारती पेशरफ्त हो सके। जनेवा मुज़ाकरात सिफारती अमल का इख्तिताम नहीं बल्कि तसलसल हैं। अब्बास अराग़ची की यूरोपीय यूनियन हुक्काम से मुलाकातें हुई हैं। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया के वज़राए ख़ारिजा की सतह पर भी मुलाकातें होना हैं और ये मुलाकातें यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया की तरफ से ही दरख्वास्त पर की जा रही हैं, जिसमें पहला सेशन फ़रीक़ैन के मौक़िफ़ पर मुश्तमिल था और अब सिफारतकारी की राह निकालने के लिए मज़ीद मुज़ाकरात होंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।